وسلم علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان من، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا فضل اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مکرم تاجدار عرب و عجم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی گفتگو ہم بالخصوص 13 رجب المرجب شریف جشن مولود کعبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے کریں گے۔ اسی حوالے اور اسی مناسبت سے قرآن پاک کی بڑی معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خالق کائنات نے کم و بیش بھی 300 آیات شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نازل فرمائے اور سینکڑوں احادیث مناقب و فضائل علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معمور اور لبریز ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ النحل کی آیت کریمہ نمبر 43 میں 43 نمبر ورس میں ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس تم سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں کسی شے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اگر جاہل ہو تو سوال کرو اہل ذکر سے، اگر علم نہیں رکھتے کسی شے کے بارے میں تو اہل علم سے سوال کرو، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب یہاں پہ خالق کائنات نے جو لفظ استعمال کیا اہل الذکر، اہل ذکر سے، تو اب آج کی نشست میں ہم قرآن سے اہل ذکر کے معانی تلاش کریں گے کہ اہل ذکر سے مراد کون لوگ اور خالق کائنات نے کن کے دربار میں ہمیں ریفر کیا ہے۔ یوں تو امام اعظم بھی اہل ذکر میں آتے ہیں، امام شافعی بھی اہل ذکر میں آتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی اہل ذکر میں آتے ہیں۔ کل ائمہ ہمارے 1400 سالہ تاریخ کے اسلاف وہ سارے اہل ذکر میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسے اہل ذکر بھی ہوں گے کہ جن کی دہلیز سے امام اعظم کو بھی اہل ذکر ہونے کا ٹائٹل حاصل ہوا ہوگا۔ اب ہم قرآن سے اس کا سہارا لیتے ہیں لغت کا، اور پھر اس کے بعد احادیث سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے ہم اہل کے معنی لیتے ہیں کہ اہل کا قرآن کے اندر کیا کیا لغت میں معنی استعمال ہوتا۔ کم و بیش بھی 10 کے قریب معانی ہیں لفظ اہل کے۔ پھر اس کے بعد لفظ ذکر کے جو قرآن نے معنی بیان کیے ان کو ہم ملا کر کمپائل کر کے جوڑ کے پھر ہم قرآن کی آیت کی طرف آئیں گے اور خالق کائنات کے اس فرمان ذی شان کو سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اہل ذکر سے مراد کون ہستیاں لیں، کون سی ذوات مقدسات یہاں مراد لی ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر 10 کے قریب اہل کے معنی ہیں۔ آج کی نشست میں ہم جسٹ اپنے موضوع سے ملتے ہوئے 4 معانی لیں گے۔ پہلا معنی مالک اور وارث کا قرآن پاک میں لفظ اہل کا استعمال ہوا ہے۔ خالق کائنات نے سورہ نساء کی آیت کریمہ نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ،
پس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں، ان کے وارثوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کر دو۔ یہ جو کنیزیں ہوتی ہیں ہاتھ کے اندر ملکیت میں باندیاں ہوتی ہیں، تو جو اس کا مالک اور وارث ہوتا ہے، جس کی کنیز ہوتی ہے، تو قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا؟ اہلہن، لفظ اہل آیا ہے۔ تو قرآن کی روح سے پہلا معنی کیا متعین ہوا کہ کنیزوں کی جب شادی کرنا چاہو باندیوں کی، تو ان کے وارثوں اور مالکوں کی اجازت لے کر پھر ان کا نکاح کیا کرو۔ تو پہلا معنی کیا ہوا؟ وارث کا، مالک کا۔ اب دوسرا معنی لے لیں قرآن سے، سورہ ہود آیت کریمہ نمبر 45 میں حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کشتی نوح کے سامنے سے اللہ پاک نے غرق کر کے دکھا دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ ربی ان ابنی من اہلی، کیا باری تعالیٰ یہ میرا بیٹا، یہ میرے گھر والوں سے، میرے اہل سے، من اہلی، یہ میرے اہل سے ہے، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔ تو قرآن پاک کی روح سے دوسرا معنی اہل کا کیا ہوا؟ بیٹا یا اولاد۔ اب تیسرا معنی لے لیں قرآن پاک میں، سورہ طٰہٰ آیت کریمہ نمبر 29 اور 30 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی اللہ رب العزت کے حضور، اور کیا مانگا اللہ سے، کیا التجا کی، کیا ریکویسٹ کی؟ فرماتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یوں دست دراز بلند کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، صاحب کلیم اللہ، صاحب کوہ طور، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر سے، میرے اہل سے میرے لیے ایک وزیر مقرر فرما، ہارون آخی، میرا بھائی ہارون آخی، میرا بھائی ہارون، اس کو میرے لیے میرا وزیر بھی بنا دے اور میرا پیچھے خلیفہ اور نائب بھی بنا دے۔ تو قرآن کی روح سے تیسرا معنی حل کا کیا ہوا؟ بھائی، اخی، تین معنی ہو گئے۔ چوتھا اور آخری معنی جو ہمارے موضوع سے ریلیونٹ ہے، پھر اس کا قرآن پاک میں سورۃ الکہف کے اندر آیت کریمہ نمبر 71 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی طرف معرفت کی تلاش میں نکلے، تو وہ سارا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوا ہے، وہاں میں آیت کا ایک ٹکڑا اور حصہ لے رہا ہوں لغت کا سہارا لینے کے لیے اور لفظ اہل کو سمجھنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار تھے، تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا، وہ جو بچوں کی کشتی تھی، آگے بادشاہ اچھی چیزوں کو ہڑپ کر رہا تھا، جو اچھی چیز دیکھتا اس کو اپنے ذمے لے لیتا، قابو میں لے لیتا۔ تو خضر علیہ السلام نگاہ معرفت اور علم لدونی کا جو چشمہ ان کے من میں خالق کائنات نے جاری کیا ہوا تھا، اس نگاہ سے تک رہے تھے کہ اگر یہ سلامت کشتی لے کر آگے جائیں گے تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ القاء کر دیا ہوا تھا کہ اسی لمحے بادشاہ ان سے یہ کشتی چھین لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ پھٹا توڑ دیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اس مقام پہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اخرقتها لتغرق اہلها، موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، آپ نے یہ کشتی کا پھٹا اس لیے توڑا ہے، اس لیے اس کو ڈیمیج کیا ہے، سوراخ کر دیا ہے، لتغرق اہلها، جو سوار اس کشتی کے اوپر ہے تاکہ ان کو ہلاک کر دو۔ موسیٰ کی نگاہ اس طرف گئی کہ یہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں، صاحب معرفت کی نگاہ وہاں گئی جہاں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ بھی نہیں جا سکی۔ اللہ نے وہ سبق پڑھانا تھا اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو، تو قرآن کی روح سے اہلہا کے معنی یہاں پہ کیا ہوئے؟ سوار۔ اب میں چاروں معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا معنی ہم نے کیا لیا اہل کا؟ بولیے۔ وارث، مالک، وارث اور مالک ہے اہل کا معنی قرآن میں۔ پھر دوسرا معنی کیا ہے؟
بیٹا یا اولاد کی سینس میں قرآن میں یہ معنی استعمال ہوا، پھر تیسرا معنی بائی کی سینس میں قرآن نے استعمال کیا، اور چوتھا معنی قرآن نے کیا استعمال کیا؟ سوار۔ اب رہ گیا الذکر، اہل الذکر کا ذکر ہوا ہے۔ اب ذکر کے معنی قرآن سے دیکھتے ہیں، پھر ان کا امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے کن ہستیوں کی طرف ہمیں سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب الذکر کا معنی قرآن پاک کی روح سے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو الذکر سے مراد وہ قرآن پاک ہے۔ اب قرآن میں الذکر کا دوسرا معنی بھی سن لیں، ذکر سے مراد مصطفیٰ کی ذات بھی ہے جو سراپا اللہ کا ذکر بن چکی ہوئی ہے۔ جہاں قرآن مراد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو 4 دانگے عالم میں بلند فرما دیا۔ اب ذکر سے مراد کیا ہے بولیے؟ قرآن، اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ رسول۔ اب اہل ذکر کو ملاتے ہیں اور پہلے معنی کا یہاں پہ آج کی نشست میں اطلاق کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس سوال کرو اہل ذکر سے، اگر تم جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے سوال کیا کرو۔ اب اہل کا پہلا معنی کیا بتایا تھا؟ ذہن میں رکھیں ساتھ ساتھ، بولیے وارث، حقیقی مالک اور وارث کا قرآن نے لفظ اہل کے ساتھ استعمال کیا، اور الذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن یا رسول۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے انسان سوال کر اہل ذکر سے، تو اہل کا معنی ہوا پہلا وارث اور ذکر کا معنی ہوا قرآن۔ اے انسان سوال کر حقیقی وارث قرآن سے، اور سوال کر وارث مصطفیٰ سے جس کو باب مدینہ العلم کا فیض مصطفیٰ نے ادا کیا ہوا ہے۔ ہر کسی سے سوال نہ کر، سوال کرنا ہے تو حقیقی وارث قرآن علی المرتضیٰ سے سوال کیا کر۔ تو قرآن کی روح سے پہلا معنی یہ متعین ہوا کہ اہل ذکر سے مراد وہ وارثان قرآن ہے، وہ حقیقی وارث قرآن ہے۔ اب دوسرا معنی لے لیں، بیٹا یا اولاد کی سینس میں استعمال ہوا، تو بیٹے کون ہیں؟ مصطفیٰ کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور مصطفیٰ کے بیٹوں سے سوال کر جو نیو کے نیزہ پر چڑھ کے قرآن نہیں چھوڑتے اور قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتے، ایسی ہستیوں سے سوال کیا کر جب تجھے علم نہ ہو۔ اور حسین ابن علی سے بڑھ کے قرآن کو کون جاننے والا ہے؟ اب تیسرے سینس میں اس کا معنی لیں، بائی کی سینس میں، تو مصطفیٰ کے بائی کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار کو آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کو کسی کا بائی نہیں بنایا، تو مولا کائنات نے کہا آقا کیا ان میں کوئی میرا بائی نہیں؟ سب کو آپ نے بائی بائی بنا دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو دنیا و آخرت میں مجھ مصطفیٰ کا بائی ہے، اور اگر بائی سے سوال کرنے کی باری ہوگی تو علی المرتضیٰ وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، اخی مصطفیٰ بھی ہیں، اور دنیا و آخرت میں مصطفیٰ کے بائی ہیں۔ تو دیکھتے چلے آئیں یہ سوال کرنا اہل علم سے نہیں، اہل ذکر سے کہا گیا۔ اب چوتھا معنی سوار کا، آؤ تاریخ کے اوراق میں دیکھتے ہیں محمد مصطفیٰ کے دوشوں پر سواری کن شہزادوں نے کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی گلیوں میں حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر لوریاں بھی دیتے ہیں، اور عمر فاروق جیسی ہستیاں کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ شہزادے کتنے پیارے ہیں، یہ کتنے پیارے سواری، کتنی پیاری سواری ملی ہے آقا، آپ کے لیے تو براق آتا ہے سواری کرنے کے لیے، قربان جائیں یہ شہزادوں کو مصطفیٰ کے دوشے ملے ہیں۔ آقا عمر فاروق کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے عمر
سواری تو پیاری ہے، دیکھ سوار کتنے پیارے ہیں۔ جب سواروں سے بات کرنے کی باری ہوگی تو اہل ذکر سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ جب بیٹوں کی بات ہوگی تو اہل ذکر سے مراد امام حسن اور امام حسین ہوں گے، اور کل خانوادہ رسول کے امام مہدی تک علیہ السلام جتنے بیٹے مصطفیٰ کی نسل سے آئیں گے، سوال کے اہل وہ ہوں گے کہ ان سے سوال کیا کر۔ یہ چاروں معنی میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھے، لیکن حقیقی وارث جو قرآن کے ہیں وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خصوصی فوکس آج کی نشست میں ہم مولا کائنات کے حقیقی وارث قرآن ہونے پر کریں گے۔ اب دیکھیں نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مقام کتنا ہے کہ اہل ذکر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا فاسألوا اہل العلم، سوال کر اہل علم سے، یہ بھی نہیں کہا سوال کر قرآن میں غوطہ زنی کرنے والوں سے، سوال کر تدبر تفکر کرنے والوں سے، سوال کر گہری نگاہ رکھنے والوں سے۔ قرآن نے کہا فلا یتدبرون افلا یتفکرون افلا تتفکرون افلا تبصرون۔ قرآن نے اس مقام پہ کیا سنہرا رنگ استعمال کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو اہل ذکر ہوتے ہیں وہ اہل دانش بھی ہوتے ہیں، وہ اہل علم بھی ہوتے ہیں، وہ اہل معرفت بھی ہوتے ہیں، وہ اہل محبت و داستان عشق کی بات بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب اہل ذکر کہہ دیا پھر اہل علم بھی اس کے نیچے آ گئے، اہل معرفت بھی اس کے نیچے آ گئے، پھر کائنات کے بڑے سے بڑے زہاد عالم فاضل وہ سارے اہل ذکر کے تابع ہو جاتے ہیں، کیونکہ عظمت اور پرائرٹی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے دینی تھی۔ مقام اور رتبہ قرآن کے ساتھ ان کا زیادہ تھا، بعد میں آنے والے سارے خوشہ چین ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ اب پہلا معنی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس سوال کرو حقیقی وارث قرآن سے اور حقیقی وارث مصطفیٰ سے اگر تم جانتے نہیں۔ اب اس حقیقی وارث سے مراد کون ہے؟ اب اس کی تائید ہم حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر سے اس کی تائید کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کے ضمن میں، یہ سورہ نحل کی آیت کریمہ نمبر 43، اسی کے ضمن میں آپ حافظ ابن کثیر کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن اہل الذکر، ہم سارے آل رسول یہ اہل ذکر والے ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے اہل ذکر ہیں، جسٹ مولا کائنات نہیں، سارے کے سارے وہ اول سے لے کے آخر تک وہ سارے اہل ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کی تائید یہاں سے بھی ہو۔ اب چلیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر کہا علی ادھر آؤ میرے پاس، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینہ فلیات الباب، رواہ الحاکم۔ اس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا۔ آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو شخص علم لینا چاہتا ہے اور اس شہر مدینہ مصطفیٰ میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ پہلے دروازے سے آئے گا، تو دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ اب اگر کوئی علم لینا چاہتا ہے تو وہ مولا کائنات کی دہلیز پر آئے۔ اگر کوئی مصطفیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو پہلے علی سے محبت کرے۔ اگر کوئی مصطفیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو پہلے علی المرتضیٰ سے اپنا تعلق قائم کرے گا، پھر مصطفیٰ سے اس کا تعلق قائم ہوگا۔ اب حقیقی وارث وہ مولا کائنات ہیں قرآن کے۔ تو آقا نے فرمایا میں علم کا شہر، پھر ایک حدیث پاک میں مصطفیٰ نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اگر کوئی دروازے سے انٹر ہوگا تو مصطفیٰ کی دہلیز تک آئے گا، اور اگر کوئی دروازہ پھلانگنے کی اجازت کرے گا اور ناپاک جسارت کرے گا، اس کو چور تصور کیا جائے گا، وہ بارگاہ مصطفیٰ سے کبھی فیض نہیں لے سکتا جس کا علی المرتضیٰ سے کوئی تعلق نہ ہو۔
جو براہ راست مصطفیٰ کی طرف جانا چاہے، مصطفیٰ کہتے ہیں آنا ہے تو باب مدینہ العلم کے دروازے سے اور دہلیز سے گزرتے ہوئے مصطفیٰ تک پہنچو، پھر مصطفیٰ بھی مل جاتے ہیں، پھر خدا بھی مل جاتا ہے۔ جو یہ دروازہ چھوڑ کے ڈائریکٹ مصطفیٰ کی طرف آنا چاہے، نہ اس کو مصطفیٰ ملتے ہیں نہ اس کو خدا ملتا ہے۔ خدا اور مصطفیٰ اسی کو ملتے ہیں جس کو علی المرتضیٰ ملتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ حقیقی وارث قرآن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک رات میں نے مولا کائنات کی بارگاہ میں درخواست کی، ریکویسٹ کی، التجا کی کہ علی ہمیں آج کی رات قرآن پاک کا کچھ حصہ تو سمجھاؤ، قرآن کی کوئی بات تو سناؤ۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے کہا کہ عباس رات بڑی چھوٹی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ میں قرآن کی کوئی بات تو بتاؤ، یار کی کوئی بات تو سنائے، کوئی داستان معرفت قرآن سے سنائے، اللہ کے تقوی کی بات بتائیں، خشیت اور خوف آپ کی سینس میں ان معانی اور مطالب کو لیتے ہیں، یہ بات تو بتائیں۔ مولا کائنات نے پھر کہا عباس رات چھوٹی ہے اور باب مدینہ العلم کا فیض اتنا ہے کہ قیامت تک بھی علی بولتا رہے تو علی کے پاس الفاظ ختم نہیں ہوتے۔ مولا کائنات نے کہا تھا آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہیں کھڑے کھڑے کوفہ کے منبر پر عرش پار کی خبریں دینے کے لیے تیار ہو۔ تو کہا عباس رات چھوٹی ہے، تو کہا مولا کائنات سے پھر عرض کیا پھر کچھ بتائیں تو صحیح۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مولا کائنات نے نقطہ بائے بسم اللہ کے با پر ساری رات لگا دی۔ تو جب فجر کی اذانوں کا وقت قریب ہوا تو مسکراتے ہوئے کہا اے عبداللہ ابن عباس میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ رات بڑی چھوٹی ہے، علی تو نقطہ بائے بسم اللہ کو بیان کرے تو کئی رجسٹر اور کئی کتابیں لکھ کے رکھ دے، کیونکہ وہاں پیچھے سے مصطفیٰ کی بارگاہ سے خاص فیض علم کا ملا ہوا ہے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ کو مل جائے تو ان کو کبھی حدیث بھولتی نہیں، وہ مصطفیٰ کا جھوٹا پانی پی لے یا شربت پی لے یا بعض روایات میں دودھ پی لے، مصطفیٰ کے لب لگے ہوں، اگر وہ ابو ہریرہ دودھ پی لے تو ان کو کبھی زندگی میں حدیث بھولتی نہیں۔ تو علی المرتضیٰ جو نسب مصطفیٰ ہے اور جو مصطفیٰ کے نسب کے ساتھ نفس رسول، اخی رسول اور دماد رسول ہے، اس کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ پھر مقام یہی ہوتا ہے کہ نقطہ بائے بسم اللہ کو بیان کرتے ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا حقیقی وارث قرآن سے سوال کر۔ تو عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا جو مفسر اعظم ہیں، جن کی تفسیر پر سارا مدار کیا جاتا ہے، وہ علی المرتضیٰ کے زانو تلمذ ہو کر اس امت کے مفسر اعظم بن جاتے ہیں۔ کبھی مصطفیٰ کے جوڑے اٹھاتے ہیں، آقا کہتے ہیں ہبر الحاضی الامہ، تو مصطفیٰ کے جوڑے اٹھاتا ہے، جا تجھے اس امت کا سب سے بڑا مفسر میں بنا دیتا ہوں۔ تو مولا کائنات کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، ان کو پتا تھا یہ حقیقی وارث قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن کا نور اتر چکا ہے، اس کے من میں قرآن جذب ہو چکا ہے، اب یہ قرآن کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لیتا، اس کا سونا بھی قرآن کے مطابق، جاگنا بھی قرآن کے مطابق، شب زندہ داریاں بھی قرآن کے مطابق، خوف الہی میں رونا بھی قرآن کے مطابق، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا بھی قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ یہ حقیقی وارث قرآن ہے۔ مصطفیٰ نے چن کر وراثت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی۔ پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اس کو طبقات ابن سعد کے اندر اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر اس بات کو درج کیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کوئی شخص کبھی بھی کھڑا ہو کر مجھ علی سے بائے بسم اللہ کے نقطہ سے لے کے والناس کی سین تک قرآن کا جو مرضی سوال کر دے، علی یہاں کھڑے کھڑے بغیر سوچے سمجھے اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہے۔
پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی ہر آیت کو جانتا ہوں، یہ کہاں اتری، کس کے لیے اتری، کس مسئلہ کے لیے اتری، کس شخص کے بارے میں اتری، رات کو اتری، دوپہر کو اتری، دن کو اتری، مدینہ پاک میں نزول ہوا، مکہ پاک میں نزول ہوا، غار حرا میں خلوت میں آیت اتری۔ مولا کائنات کہتا ہے سفر ہو، حضر ہو، جس مقام پر جس شخص کے لیے یہ قرآن کی آیت اتری ہوئی ہے، علی بائے بسم اللہ کے نقطہ سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن کا ایک ایک علم بتانے کے لیے تیار ہے۔ آؤ سوال کرنا چاہتے ہو تو سوال کرو، میں تمہیں ہر بات قرآن سے بتاؤں گا، ہر مسئلہ قرآن سے بتاؤں گا۔ اگر علم کی بات ہوگی قرآن سے جواب دوں گا، حکمت و معرفت کی بات ہوگی قرآن سے جواب دوں گا، داستان عشق و محبت ہوگی قرآن سے جواب دوں گا، مصطفیٰ کے عشق اور محبت اور ادب کی بات ہوگی قرآن سے جواب دوں گا، آل رسول کی معرفت اور مقام کی بات ہوگی تو قرآن سے جواب دوں گا۔ جس مسئلہ سے پوچھو گے سارے کے سارے جواب علی قرآن سے تمہیں دے گا۔ پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ نے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر، یہ ہے حقیقی وارث قرآن، کہا تھا سلونی اما شئتم، آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ دعویٰ یا مصطفیٰ نے کیا ہے اور مصطفیٰ کے بعد علی المرتضیٰ نے کیا ہے۔ منافقین نے چیمے گوئیاں کی، اعتراضات کیے کہ یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، دعوے تو یہ ہیں کہ عرش پار کی خبریں دیتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، غیب کی خبریں دیتے ہیں، انہیں یہ علم نہیں کہ سامنے ہم منافق بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آقا نے اس لمحے کیا کہا تھا؟ منبر لگا کر مسجد نبی شریف میں کہا تھا سلونی اما شئتم، آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ دیوار کے پیچھے بیٹھ کے نہ کہا کرو کہ محمد مصطفیٰ کا علم اتنا ہے اور یہ جانتے ہیں اور وہ نہیں جانتے، آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو، آج محمد مصطفیٰ سب بتانے کے لیے تیار ہے۔ یہ دعویٰ کس نے کیا تھا؟ مصطفیٰ نے کیا تھا، اور مصطفیٰ کے فیض یافتگان حقیقی وارث قرآن اہل ذکر کے اہل مولا کائنات نے کہا تھا آؤ سلونی اما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو۔ مصطفیٰ کا بھائی آج یہاں کھڑا ہے، بلا جھجک بلا تامل کوئی سوال کر کے دیکھو، قابل اس کے کہ علی دنیا سے چلا جائے، میں قیامت تک آنے والی ساری خبریں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے ذکاوت علم اتنی دی ہوئی ہے اور سطاحت علم اتنا دیا ہوا ہے کہ علی کا تمہارے سوال ختم ہو سکتے ہیں، علی کے جواب ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے حقیقی وارث قرآن۔ ہے کائنات میں اتنا علم کسی کے پاس؟ اب آئیں، جب قرآن سارا جذب ہو جاتا ہے روح پر، تو مصطفیٰ نے طبرانی شریف کی موجم طبرانی کی یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھیں، آقا نے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یاردا علی الحوض۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں اکٹھے آئیں گے۔ خود مصطفیٰ نے جوڑا ہے، یہ اعزاز نہ میں نے دیا ہے نہ آپ نے دیا ہے، یہ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو اعزاز فراہم کیا ہے۔ اب یہاں پہ بڑی خاص بات، اس حدیث کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا۔ علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یوں تو میرا بھی دعویٰ ہوگا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ جو نہیں پڑھتا وہ آج کی نشست سے یہ سبق لے کے جائے کہ حقیقی وارث قرآن مولا کائنات ہے۔ ہم ان کے فضائل اور مناقب کی بات بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن کردار مولا کائنات کا یہ ہے کہ ساری زندگی ایک سانس بھی قرآن کے بغیر نہیں لیا۔ حلال اور حرام کا فرق قرآن سے سیکھا ہے، جائز اور ناجائز قرآن سے سیکھا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد قرآن سے سیکھے ہیں،
سماج کے، سوسائٹی کے وہ جتنے حقوق ہیں قرآن سے سیکھے ہیں. تو مصطفیٰ نے کہا علی ایسا قرآن کو اپنے سینے سے لگائے گا، میں محمد مصطفیٰ خود بشارت دے کر جاتا ہوں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے. باقی کسی کو بشارت نہیں دی. ساری دنیا کا قیامت تک آنے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن سے جڑ جانے والے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو قرآن دانی کا دعویٰ کریں گے، قرآن فہمی کا دعویٰ کریں گے، بڑے بڑے علم پر ناز کرنے والے ہوں گے. قرآن جب اپنے راز کھولتا ہے تو بڑے بڑوں کو اقبال جیسی ہستیاں بنا کے رکھ دیتا ہے، بڑوں بڑوں کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا دیتا ہے. وہ قرآن پڑھتے پڑھتے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتے ہیں. لیکن ساری دنیا دعوے کر لے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہم انکار نہیں کرتے. جس کو قرآن کہتا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، آقا کی نگاہ تک رہی تھی کہ علی تو قرآن کے ساتھ رہے گا. قرآن کو علی کی ادائیں اتنی پسند آئیں گی کہ قرآن بھی یہ کہے گا کہ آقا علی کو میرے ساتھ نفی کر دیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ مجھے علی کی ادائیں اتنی پسند آتی ہیں کہ قیامت تک، حوض کوثر تک میں قرآن علی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں. ساری دنیا دعویٰ کرے کہ ہم قرآن والے. قرآن کہتا ہے کرتے رہو، میں بڑی اونچی کتاب ہوں، علی کو تنہا میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں. باقی سارے یہ دعویٰ کریں گے ہم قرآن کے ساتھ ہیں. قرآن کا تنہا دعویٰ یہ ہے کہ میں علی کے ساتھ ہوں. یہ ہے مقام علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے عظمت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دوستو ساری دنیا لاکھ دعوے کرے، ہم انکار بھی نہیں کرتے. قرآن کے دعوے کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن نے خود گارنٹی دے دی اور مصطفیٰ کی زبان سے یہ گارنٹی ملی ہے. آقا نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. دوستو اس میں جہاں فضائل کی بات بھی ہے، عظمت کی بات بھی ہے، اہل بیت کی شان اور مولا کائنات کا حقیقی وارث قرآن ہونا بھی ذکر ہوتا ہے. ہمارے لیے اصلاح یہ ہے کہ نادہ انسان علی علی کرنا خدا کی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا بھی خدا کی عبادت. یہ کب بنتا ہے؟ جب علی کی طرح قرآن کا دامن تھامو گے. اِذَا ذُکِرَ اللَّهُ، مصطفیٰ نے فرمایا کچھ مردان حق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو تک کر خدا کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی علی کے طریق پر چلتے ہوئے، مولا کائنات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سارا قرآن جذب کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو عام ولی کی شان ہے. آقا نے میں اس کے چہرے کو تکو تو خدا یاد آ جاتا ہے، اس کو تکو تو خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے. اب قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. دوستان مکرم، اب جو قرآن ہے وہ علی ہے. جتنا رتبہ قرآن کا اتنا علی کا، جتنا منصب قرآن کا اتنا علی کا. اب آپ کہیں اس کی دلیل دیں. حدیث سے ثقلین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم سے یہ حدیث پاک مروی ہے. حضور نے فرمایا میرے صحاب میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہوگی. یہ نہیں کہا کہ قرآن بڑا ہوگا اور اہل بیت معاذ اللہ چھوٹے ہوں گے. یہ سارے شکوک و شبہات آج کے وضع کردہ اور پیدا کرتا ہے اور خارجی فکر ہے اس کے پیچھے کہ قرآن کا مقام زیادہ ہے اور اہل بیت کا مقام کم ہے. مصطفیٰ نے کہا میں خود یہ ضمانت دے کر جاتا ہوں کہ قرآن کا مقام اپنی جگہ بجا ہے، اہل بیت کا مقام قرآن سے بھی اونچا ہے. جو قرآن پڑھے اور اہل بیت سے دور ہو جائے، نہ اس کا مصطفیٰ سے تعلق ہے نہ خدا سے تعلق ہے. خدا اور مصطفیٰ سے تعلق اس کا ہے جو علی المرتضیٰ کے حقیقی مقام کو سمجھتا ہے، جو مقام علی المرتضیٰ کو سمجھتا ہے اور حقیقی وارث علی المرتضیٰ کو قرآن کا سمجھتا ہے. تو آقا نے فرمایا میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے،
حتی یارد علی الحوض، حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر اکٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اب یہاں پہ لفظ آیا ثقلین، دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ثقلین کا معنی ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، شجرتین دو درخت، نالین دو جوتے۔ یہ تثنیہ دو چیزوں کو تب جوڑتی ہے جب رتبہ ایک ہوتا ہے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ جب مقام ایک ہو، جب ناپ ماپ تول ایک ہو، ایک جوتا 20 کا ہو، ایک 21 کا ہو، لفظ نالین صادق نہیں آتا۔ نالین تب بنتا ہے جب دونوں جوتے ایک ہی برانڈ سے اور ایک ہی سائز کے ہوں۔ قربان جائیں، مصطفیٰ نے کہا دو باری چیزیں ثقلین، خلیفتین اور امرین کے الفاظ فرمائے، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ گویا شارح نے حدیث نے کہا اس سے مراد یہ ہے جو رتبہ قرآن کا ہے وہ رتبہ علی المرتضیٰ کا ہے، جو شان قرآن کی ہے وہ شان علی المرتضیٰ کی ہے، جو سٹیٹس قرآن کا ہے وہ علی المرتضیٰ کا ہے۔ جو قرآن کو رتبہ دیتے ہو اسی طرح علی کو جانو گے تو ایمان بھی سلامت رہے گا، مصطفیٰ سے رشتہ بھی سلامت رہے گا۔ تو یہ ثقلین کے لفظ کی وضاحت تھی۔ تو آقا نے فرمایا دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب جو قرآن ہے وہ علی المرتضیٰ ہے، وہ اہل بیت ہے۔ اب اس کی ایگزامپل لے لیں ایک دو، یہاں پہ ہم موضوع کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ قرآن کو تکنا خدا کی عبادت ہے کہ نہیں؟ بتائیے، بولیے، عبادت ہے کہ نہیں؟ اب آئیں، جو قرآن ثقلین کی وضاحت کرتے ہیں، ایک جیسی چیزیں ہوں، جو قرآن کا رتبہ وہ اہل بیت کا، وہ علی المرتضیٰ کا۔ اب آئیں ہم حدیث پاک سے سوال کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں کہ ہم نے کہا جو قرآن ہے وہ علی ہے، قرآن کو تکنا بھی عبادت، قرآن کی تلاوت بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابا جان میں نے ساری زندگی ہو گئی آپ کا معمول دیکھا، آپ جب کبھی بھی مولا کائنات کو تکتے ہیں تو ان کے چہرہ پاک کو ٹک ٹکی باندھ کے تکتے ہیں، میں نے ہمیشہ یہ نوٹ کیا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں بیٹی سن، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، بیٹی خود صدیق اکبر نے، تیرے بابا نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اچھا ابا جان آپ علی المرتضیٰ کو تک کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، آج کے بعد ہم بھی تک کے خدا کی عبادت کا ثواب دیا کریں۔ اب دیکھیں یہ ہے حقیقی وارث قرآن۔ قرآن پاک میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے انسان سوال کر حقیقی وارثان قرآن سے جو باب مدینہ تعلیم کا فیض لے کر بولے اور نقطہ بائے بسم اللہ ہو، اور جو کہے آؤ قرآن کا با سے لے کے والناس کی سین تک جو پوچھنا چاہتے ہو علی یہی کھڑے کھڑے بتانے کے لیے تیار ہے۔ اس سے بڑھ کے قرآن کا علم کسے ہوگا؟ اس سے بڑھ کے قرآن دانی کس کے پاس ہوگی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی خدا کی عبادت۔ پھر ذکر علی جن عبادہ، آقا نے علی علی کرنا، یہ جو بعد میں آئیں گے انہوں نے علی المرتضیٰ کو تکانا ہوگا، وہ ذکر علی کر کے علی علی کر کے خدا کی عبادت کا ثواب حاصل کیا کریں گے۔ تو قرآن کو تکنا عبادت، علی کے چہرے کو تکنا خدا کی عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، اللہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور علی علی کرنا یہ خدا کی عبادت کا ثواب ہو جاتا ہے۔ یہی تو بات تھی داتا گنج بخش علی حجویری نے اس مقام پر کہا، اور بہاؤدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ اور کل عارفین کل سلاسل طریقت وہ کہتے ہیں انسان ذکر اتنا کر
اللہ کی یاد میں اتنا مست ہو جائے جس طرح مولا کائنات اتنا ذکر کرتے تھے، بس وہ باقی رہ چکا تھا، علی کی ذات ختم ہو چکی تھی۔ اللہ نے کہا جو ایسا ذکر کرتا ہے اس کو میں اہل ذکر والوں میں شامل کر لیتا ہوں، اور قیامت تک اس کا ذکر میں انسانیت سے ختم نہیں ہونے دیتا۔ جو ایسا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے کرتے اس مقام پہ چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے میری ذات میں فنا ہو جانے والے، ان کے چہروں کو تکنا بھی خدا کی عبادت، ان کا ذکر بھی خدا کی عبادت۔ دوستان مکرم، آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، یہیں سے پھر گفتگو کا سلسلہ آگے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، وہ چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔